سبکتگین نے اس رات جو خواب دیکھا تھا اس کی حقیقت کچھ یوں تھی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد غزنی کی جنگ میں سبکتگین کو پورے لشکر کا امیر بنا دیا گیا۔ اسد شیرازی نے یہ خبر سنی تو ایک بار پھر اسے حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن وہ ایک بار پھر سبکتگین کے خلاف سازش کا جال بننے لگا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا کہ امیر البتگین نے سبکتگین کی شادی کروا دی۔ اسد شیرازی نے ایک بار پھر اپنی حسین و جمیل بیٹی کو ناکام ہوتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور شراب کا لبریز جام پی کر کاغذ پر سبکتگین کا ذائچہ بنانے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد چیختے ہوئے بولا، ستارے اس غلام زادے کے حق میں نہیں، مگر وہ پھر بھی مسلسل کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ ارمغانہ اور اس کا باپ اسد شیرازی حیران و پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، ارمغانہ اپنی شکست پر آنسو بہا رہی تھی اور اسد شیرازی ایک بار پھر سازش کا جال بن رہا تھا۔ پھر ایک رات سبکتگین نے خواب دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ بے شمار مخلوق خدا اس کے سائے کے نیچے آ گئی۔ آنکھ کھلنے پر وہ اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے آقا کو فرزند کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ سبکتگین اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنا قیمتی ہار اس کنیز کو بطور انعام دے دیا جو اس کے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئی تھی۔ سبکتگین نے اپنے بیٹے کا نام محمود رکھا اور پھر اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا جو اس نے پچھلی رات دیکھا تھا۔ سبکتگین مسلسل اپنے بیٹے کی طرف دیکھے جا رہا تھا جس کی آنکھیں بند تھیں اور جو دنیا کے تمام ہنگاموں سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ سبکتگین بہت دیر تک محمود کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بیٹے کی پیشانی سے ایک روشنی پھوٹ رہی ہے۔ سبکتگین نے اپنے اس احساس کو ایک باپ کی بے پناہ محبت سمجھا کہ دنیا کا ہر باپ اپنی اولاد کی شکل میں اسی قسم کی نشانیاں ڈھونڈتا ہے، مگر جب اس کے امیر البتگین نے محمود کو دیکھا تو ان کی زبان سے بھی بے اختیار اسی قسم کے الفاظ ادا ہوئے۔ سبکتگین، تجھے بیٹا مبارک ہو، ایک ایسا بیٹا جس کے چہرے سے جاؤ جلال کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ امیر، یہ آپ کی شفقت و عنایت ہے کہ میری طرح آپ میرے بیٹے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبکتگین نے اپنے آقا کی مبارکباد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ امیر البتگین مسلسل محمود کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور بولے، انسان کتنا ہی کم نظر کیوں نہ ہو، مگر ایک نایاب ہیرے کی چمک اسے اپنی طرف متوجہ کر ہی لیتی ہے۔ مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ تیرا بیٹا بھی ایک ہیرا ہے، پتھر نہیں۔ اگر دستے قدرت نے اسے تراش دیا تو تو بھی اس کی آب و تاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اب اسد شیرازی کی ساری توجہ سبکتگین کے بیٹے محمود پر تھی، جس کے خلاف وہ ایک بار پھر سازش کا جال بننے لگا تھا۔ کیا وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہوا تھا یا نہیں؟ غزنی کے حکمران امیر البتگین کے انتقال کے بعد اگلا غزنی کا حکمران کون تھا؟ کیا وہ سبکتگین تھا یا کوئی اور؟ یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن A Piece of Golden Era غزنوی ڈائناسٹی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔